یعنی ملکی سیاست میں ایک ساتھ کئی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ تحریک انصاف اپنے انتخابی گڑھ یعنی خیبر پختونخوا سے ہار گئی۔ پارٹی میں اندرونی اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ حکومت کو پارلیمنٹ سے منی بجٹ منظور کرانے کا چیلنج بھی درپیش ہے، اور ایسے میں نواز شریف کے وطن واپس آنے کی افواہیں بھی گردش میں ہیں۔ اس پر بات کریں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار سہیل وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وڑائی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ وڑائی صاحب، تنظیمیں تحلیل کر دی ہیں، وزیر اعظم نے پہلا جو فیز تھا خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے بعد اب ٹکٹوں کی تقسیم کی باقاعدہ طور پر مانیٹرنگ ہوگی۔ یہ سارے معاملات سے آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی کارکردگی بلدیاتی انتخابات میں یا آنے والے انتخابات میں بہتر ہو جائے گی، یا مسئلہ پارٹی کا نہیں ہے، مسئلہ حکومتی کارکردگی کا ہے؟ میرا خیال ہے کہ حکومتی کارکردگی کا معاملہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ توجہ دینے سے تھوڑی سی بہتری آ جائے گی، لیکن جو روٹ کاز ہے وہ تو حکومتی کارکردگی ہے، وہ مہنگائی ہے، وہ بیڈ گورننس ہے، وہ جو بھی انہوں نے اصلاحاتی ایجنڈا ہے جس میں ہیلتھ کارڈ وغیرہ ہے، اس کا سب سے زیادہ شور تو صوبہ خیبر پختونخوا میں تھا، جہاں کہ کافی عرصے سے وہ چل رہا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ بھی نہیں آیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بالکل 1990 میں جیسے پیپلز پارٹی پنجاب میں ہاری تھی، یہ اس طرح پی ٹی آئی ہاری ہے کہ ووٹ زیادہ لیے ہیں لیکن سیٹیں جو ہیں وہ بالکل محدود ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے جو لوکل لیول پر جو ناپسندیدگی ہوتی ہے وہ ہے، یعنی ووٹ بینک تو ہے پی ٹی آئی کا، لیکن لوکل لیول پر ناپسندیدگی کا اظہار لوگوں نے کیا ہے، اور وہ جو ہے تحصیل ناظم ہر جگہ پر مخالفوں کے زیادہ جیتے ہیں۔ جیسے اب آپ دیکھیں پشاور میں یہ تصور کرنا کہ جے یو آئی کا جو ہے میئر جیت جائے گا یا تحصیل چیئرمین جیت جائے گا، یہ بالکل محال تھا، کیونکہ یہاں سے یا پیپلز پارٹی جیتتی رہی ہے یا اے این پی جیتتی رہی ہے۔ جے یو آئی نے تو کبھی ساؤتھ میں جیتی ہیں سیٹیں، پشاور میں کبھی نہیں جیتی۔ ویسے دوسری طرف نون لیگ اب یہ تاثر دے رہی ہے، جیسے نواز شریف صاحب کسی بھی وقت واپس آ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے آج اجلاس کے حوالے سے خبریں آئی کہ انہوں نے خدشے کا بھی اظہار کیا کہ نواز شریف کی سزا ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ ہر طرف ایک تاثر ہے کہ جیسے کہیں نہ کہیں نواز شریف صاحب سے کوئی بات ہو رہی ہو اور جس کی وجہ سے کوئی راستہ ہموار ہو رہا ہو۔ آپ کو لگ رہا ہے یہ صرف ایک تاثر دیا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے، یا کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جو تاثر مل رہا ہے اندرونی خبر کا تو پتہ نہیں، تاثر یہ مل رہا ہے کہ انہیں کوئی امید لگ گئی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے، اور اس بات چیت کے نتیجے میں میاں نواز شریف واپس بھی آ سکتے ہیں، چاہے انہیں آ کے فوراً جیل جانا پڑے، لیکن وہ اپنے آپ کو ونڈیکیٹ کرنے کے لیے یہ بھی شاید کر لیں، اور شاید یہ کہ بھئی اگلے الیکشن کے جس طرح یہ تھا کہ اگلے الیکشن تک یہ سسٹم چلے گا، شاید اس کے اندر کچھ تبدیلی آ رہی ہے اس سوچ کے اندر، اور اس معاملے میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو یہ اندازہ ہوتا ہے ان کی جو تازہ ایکشن ہے، یاد صادق کے بیان سے، میاں نواز شریف کے بیان سے، مریم نواز شریف کے بیانات سے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی اندر ہی اندر کوئی کہانی چل رہی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے اگر آپ دوسری طرف افواہوں پہ غور کریں تو وہ یہی چل رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور مذاکرات میں یہی طے ہو رہا ہے کہ اگلا سیٹ اپ کیا ہوگا، کس طرح سے اگلے سیٹ اپ کی طرف جائیں گے۔ اور کچھ لوگ تو بہت یہ جلدی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا سسٹم بہت جلدی پیک ہونے والا ہے، لیکن مجھے ویسے اتنی جلدی نہیں لگتا، لیکن کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں جی بس 1-2 مہینے کی بات ہے۔ ویسے مگر یہ جو تاثر ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کیسے کسی بھی طریقے سے قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ اگر معاملہ صرف اختلافات کا ہو تو اختلافات ان سے تو بہت ہی زیادہ سطح کے تھے، تو مسئلہ حکومتی کارکردگی کا ہے یا اختلافات کا ہے کہ جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ تاثر دے رہی نون لیگ؟ یہ درست ہے آپ کی بات کہ بظاہر اختلافات ایسے ہیں بڑے، ظاہر ہے ان کو نکالا گیا ہے، ان کے خلاف سزائیں دی گئی ہیں، ان کے خلاف مقدمے چلائے گئے ہیں، ان کو جیلوں میں رکھا گیا ہے، اور اب اس کے بعد صلح کرنا ظاہر ہے بڑا عجیب سا معاملہ ہے۔ لیکن بعض اوقات ہمارے ہاں یہ ہوتا رہا ہے کہ بے نظیر کو نکال کے بے نظیر کے خلاف مقدمے کیے جاتے تھے، پھر بے نظیر کو واپس لے آیا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں چونکہ آپشنز محدود ہیں تو انہی آپشنز پہ کام کرنا پڑتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، ریاستی اداروں کو بھی، اور حتیٰ کہ عوام کو بھی۔ تو انہی محدود آپشنز میں سے ایک کوئی چننا ہے، اب کوئی نئی آپشن تو آ نہیں سکتی۔ تو اس لیے یہ ممکن ہے کہ باوجود اس تمام تر تلخی کے، باوجود تمام تر مقدمات کے، اگر یہ سسٹم چل نہیں رہا
اور یہ سسٹم میں رکاوٹیں آ رہی ہیں گورننس کی، خاص کر اکنامک گورننس کی، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کسی دوبارہ نئے سسٹم کی طرف جانا ہوگا، اور اس میں جو آپشن سب سے بڑی ہے، وائبل آپشن ہے، وہ نواز شریف اس لیے ہے کیونکہ اس کے پاس ووٹ بینک ہے پنجاب میں، تو اس لیے اگر یہ قیاس سرائیاں کی جا رہی ہیں تو کوئی اتنی غلط نہیں ہے صاحب۔ اور اگر معاملات طے نہ بھی پائیں اور کسی بھی طریقے سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اور معاملات اگر تحریک انصاف کے ہی درست ہو جائیں تو تحریک انصاف کا کوئی چانس ہے اگلے الیکشن میں اس کارکردگی کی بنیاد پر، اگر معاملات ان کے اچھے ہو جائیں دوبارہ سے؟ دیکھیں، اگر اچھے ہو جائیں تو شاید گورننس بھی اچھی کر لیں، لیکن بظاہر یہ ہے کہ 3 سال 3.5 سال ان کو دیکھتے ہوئے ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی میجر تبدیلی نہیں آئی ان کے سٹائل آف گورننس میں۔ باتیں تو ہم ہر روز سنتے ہیں، لیکن خاص کر مہنگائی اور نیچلی سطح پہ جو انفلیشن ہے اور جو قیمتوں کا بڑھنا ہے، تنخواہوں کا نہ بڑھنا ہے، لوور مڈل کلاس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مسلسل ہو رہی ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تاجروں کی حکومت نہیں تھی اور یہ مڈل کلاس سیلریڈ کلاس کی حکومت تھی، تو یہ ان کو فائدہ پہنچاتے، لیکن اس میں بھی تاجروں نے فائدہ اٹھایا ہے اور جو مڈل کلاس ہے وہ پس کے رہ گئی ہے، اور وہی جو ہے وہ ووٹ بینک ہے دراصل پی ٹی آئی کا۔ تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے اس طرف توجہ نہ دی ہے، نہ دینے کا ارادہ ہے، یا ان کے پاس یہ آرٹ ہی نہیں ہے کہ وہ توجہ دے کر اس کو کوئی ریزالو کر سکے۔ شاید نتیجہ تو یہ نکل رہا ہے کہ ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے۔ بہت شکریہ سے لڑائی صاحب کی گفتگو آپ نے